السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام عبدالخالق خٹک ہے، میں تقریباً پچھلے 15 سال سے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ لوگ کو تھوڑا بہت معلومات دینے ہیں قبض کے متعلق کہ قبض بیسیکلی ہے کیا چیز اور قبض کن کن وجوہات کی وجہ سے لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو، قبض کے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ قبض اس کو کہتے ہیں کہ جب ان کو پتلا پتلا پخانہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قبض ہے، اور اس کے علاوہ باقی لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جب پخانہ آتا ہے اور اس پخانہ کے دوران اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ زور لگاتا ہے، تو اس کنڈیشن کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قبض ہے۔ تو دوستو، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں، کچھ کا مختلف رائے ہو سکتا ہے، دوسروں کا بھی مختلف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ بیسیکلی قبض ہے کیا چیز۔ لیکن قبض سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ذرا یہ بتانا ہوتا ہے کہ دوستو، اگر کوئی شخص دن میں ایک بار، چاہے وہ صبح ہو یا شام ہو، وہ پخانے کے لیے جاتا ہے، رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ زور نہیں لگاتا ہے، یا میگزیمم کوئی بندہ دن میں 2 دفعہ صبح شام یعنی 24 گھنٹے میں اگر رفع حاجت کے لیے 2 دفعہ جاتا ہے، اور اس دوران اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور وہ کوئی زور بھی نہیں لگاتا، تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہفتے میں 2 بار پخانے کے لیے یا رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں اور اس دوران ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور زور بھی لگاتا ہے، یا کم از کم ہفتے میں 1 بار پخانے کے لیے جاتا ہے اور اس دوران وہ زور بھی لگاتا ہے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قبض ہے۔ یہ تو تھوڑا میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ بیسیکلی قبض ہے کیا چیز۔ یعنی میں دوبارہ آپ لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہفتے میں 2 بار پخانے کے لیے جاتا ہے اور اس 2 دفعہ کے دوران اس کو سٹول پاس کرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ زور بھی لگاتا ہے، اور اس کا جو سٹول ہوتا ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قبض ہے۔ آخر قبض کیوں ہوتا ہے، کن کن وجوہات کے بنا پر قبض ہو سکتا ہے؟ اس میں نمبر 1 ہمارے خوراک کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ وہ لوگ جن کی خوراک میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پروٹین سے مراد ہمارا گوشت ہے، یعنی جو لوگ صبح شام یعنی زیادہ تر جو ہے نا گوشت کھاتے ہیں تو ان کا سٹول بہت سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ بھی قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کی خوراک میں فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے، یعنی فائبر سے مراد ہماری سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، یعنی جن کی خوراک میں فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے، جو سبزیاں کم کھاتے ہیں یا فروٹ کم کھاتے ہیں، تو ان کو بھی سٹول کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہ جو بچے زیادہ تر انڈے کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام انڈے کھاتے ہیں، یا ان کے خوراک میں زیادہ تر انڈے ہوتے ہیں، تو ان کا سٹول بھی کافی زیادہ سخت ہوتا ہے، ان کو بھی یعنی سٹول پاس کرنے میں بڑی دشواری ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا گولیاں استعمال کرتے ہیں نشے کے لیے، تو ان میں بھی یہ کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ان کا سٹول بھی کافی سخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو رفع حاجت کی جب ضرورت ہوتی ہے تو ان کو کسی کام کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہو، تو ان کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو ڈیلے کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ چلو گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد میں رفع حاجت کے لیے جاؤں گا، تو اس دوران جب بھی وہ جاتا ہے تو اس دوران ان کا سٹول بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھوڑا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قبض بیسیکلی ہے کیا چیز۔ نارمل سٹول پاس کرنا دن میں اگر 1 بار ہو یا 2 بار تو نارمل ہوتا ہے، اگر ہفتے میں 2 بار اور 1 بار سٹول یعنی پخانہ آپ کو آتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ قبض ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بغیر دوائی کے ہم کس طرح قبض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے خوراک کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔